رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ برکت بالا، رحمت بالا یہ پاک مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، نیک عمل کریں۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ یہ پاک مہینہ پھر سے ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ کا شکر اگر ادا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھی اچھی غذائیں دی ہیں۔ اب رمضان شریف کا مہینہ، اس میں تو رزق اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ جو انسان کبھی اچھا نہیں کھا سکتا ہے وہ بھی اس مہینے میں اچھا کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں افطاری کے ٹائم ایک سی ایک چیز مہیا ہوتی ہے، ایک سی ایک چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت فرماتا ہے، ثواب کو 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہمارے لیے شرف کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مہینہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں اسی مہینے میں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے جتنے گناہ پیچھے کر لیے ہیں اللہ سب سے ہمیں بری فرما دے، اور ہم وعدہ کریں، یہ تہیہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ اب کوئی گناہ نہیں ہوں گے، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اور یہ تو پھر ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں 5 حرف ہیں، را، میم، زاد، الف، نون، رمضان۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے کہو کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا یا رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا۔ رمضان آیا رمضان نہیں، رمضان اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، تو اس کو ادب کے ساتھ بلانا چاہیے، ادب کے ساتھ اس کا نام لینا چاہیے، ایسے ہی نہیں۔ اور کوشش کریں کہ اس پاک مہینے میں جتنی زیادہ آپ عبادت کر سکیں اتنی زیادہ عبادت کریں، کوشش کریں کہ آپ پاک رہا کریں۔ اور دیکھیے روزہ فرض ہے تو روزہ کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ روزہ وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، کہ جو اگر روزہ رکھیں گے تو روزے کی حالت میں پھر وہ انتقال کر جائیں گے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا، تو ایسے لوگوں پر روزہ معاف ہے، لیکن اور کسی پر روزہ معاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ ہر حال میں رکھنا ہی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلتا اس میں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کی قضا آپ کو کرنا پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو دیکھیے اگر مالدار ہیں تو زکوٰۃ بھی نکالیں گے، اور مالدار نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ حج فرض ہے، اگر مالدار ہیں تو حج بھی فرض ہے، حج کریں گے، اور مالدار نہیں ہے تو پھر حج فرض نہیں ہے، اگر مالدار نہیں ہے تب۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ایسی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے کہ اس میں جو ہے نہ تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ آپ صحیح ہیں، سالم ہیں تو آپ روزہ رکھیں گے، فرض ہے آپ پر۔ یا تو پھر آپ بہت زیادہ بوڑھے ہوں تو ان کے لیے منادی ہے، معافی ہے، وہ بھی اگر وہ صحیح ہو گئے، جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں کمزور ہیں وہ صحیح ہو گئے اور اگر رکھ سکتے ہیں روزہ تو پھر وہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اگر پتہ چلا کہ معاملہ الگ ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو انتقال ہو جائے گا یا کوئی معاملہ پیش آئے گا تو پھر ان کے لیے معاف ہے۔ تو یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم تیری بارگاہ میں جتنا تیری عبادت کریں اور جتنے ہی تیرے بارگاہ میں اوراد و وظائف کریں تو اتنی ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ نیکیاں ہماری بڑھتی چلی جاتی ہیں۔
9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے ہیں، 11 مہینے ہیں جن میں آپ عبادت کریں گے، لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان شریف کے مہینے میں آپ عبادت کریں گے، جتنا آپ رمضان شریف کے مہینے میں ثواب کے حقدار بنیں گے۔ رمضان شریف میں اگر کسی کے ساتھ آپ نے ایک نیکی کر دی تو آپ 70 گنا ثواب اس کا لیں گے۔ اور دیکھیے ایک بات اور یاد آئی، رمضان شریف میں پہلے روزے سے آخری روزے تک بہت سے لوگ ہیں جو افطاری کراتے ہیں، تو ان کا مرتبہ ہی کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک دن اگر استطاعت ہے آپ کی اتنی تو ایک دن ضرور افطاری کرائیں۔ اگر استطاعت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مایوس مت ہونا۔ حضور فرماتے ہیں کہ افطاری اگر کوئی کرائے گا اسے بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو وہ اگر کھجور سے یا پانی سے افطاری کرا دے تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر صرف ایک کھجور سے ہی افطاری کرا دے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا اور وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ آپ کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں تو آپ کسی روزے دار کو صرف ایک گلاس پانی دے دو۔ دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، ایک گلاس پانی ہی کسی روزے دار کو دے دو، وہ پانی پی لے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، آئے ہے آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور کافی نیکیاں ملیں گی۔ تو رمضان شریف میں روزہ افطار کرائیں، اگر حیثیت رکھتے ہیں، اور نہ رکھتے ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ کوئی افطاری کروا رہا ہے تو اس میں ہاتھ بٹائیں اور روزے دار کی خدمت کریں۔ جتنی روزے دار کی آپ خدمت کریں گے اتنا زیادہ آپ ثواب کے حقدار بنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ روزے دار سے زیادہ کام نہ کروائیں، زیادہ کام نہ لیں۔ بہت لوگ ہوتے ہیں مالک جو جن کے ہاں کام کرنے والے کچھ روزے سے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان پر تھوڑا دھیان دیں اور کم کام لیں، تو اس کے ذریعے سے ان کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے، تو روزہ رکھیں اور نیک عمل کریں، عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہر سال اسی طریقے سے یہ مہینہ نصیب ہو جب تک زندگی رہے، اور جب موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پاک مہینے میں موت دے۔ ویسے بھی اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب سانسیں رک جائیں، کب موت آ جائے، موت کا فرشتہ روح قبض کر کے چلا جائے، لیکن دعا کریں یار جب تک زندگی ہے ہم نیک عمل کرتے رہیں، دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں، دین کے کاموں میں پیسے خرچ کرتے رہیں، اور جب زندگی ختم ہونے لگے، زندگی ختم ہو تو اسی مہینے میں موت آئے اور یہی مہینہ ہو، دن جمعہ کا ہو، تو کیا ہی بات ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ بڑا خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جنہیں رمضان شریف کا پاک مہینہ ملتا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا کرتا ہے، اور پھر اس پر بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو جمعہ کا دن ملتا ہے اور جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب لوگ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے اور خرافاتوں سے دور رہیں گے، گانے بجانے سے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، کیونکہ ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس۔ وہ قبرستان کے قریب میں کھڑے ہو کے کسی نے کہا تھا لوگوں آؤ دیکھو یہ مردہ زندہ ہو گیا، تو لوگ واپس آئے۔ تو اس نے کہا میاں یہ مردہ اب زندہ نہیں ہو سکتا۔ کہا زندہ نہیں ہو سکتا؟ کہا یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ زندہ ہو جاتا تو مجھے بتاؤ یہ کیا کرتا؟ تو لوگوں نے کہا اگر یہ زندہ ہو جاتا تو عبادت کرتا، نمازوں میں لگ جاتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ کہا یہ مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتا لیکن تم ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے۔ اس اللہ کے ولی کی باتیں سن کے اپنے دل پر یہ نقش کر لو، دل میں اتار لو کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہم بھیجے گئے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رزق دینا اللہ کے ذمے میں ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بندہ بھوکا نہیں سوتا، بندے کو اللہ رزق دیتا ہے۔ کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کو رزق کیسے دینا ہے، لیکن بندہ کیسے لے گا یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ حرام طریقے سے لے گا یا حلال طریقے سے۔ صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا صبر کریں گے تو صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کام کرتے ہیں لیکن سکسس نہیں ملتی تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں
ساری مصیبتیں ہم پر ہی اللہ کو ڈالنی تھی، ہم پر ہی ساری مصیبتیں آ گئیں. صبر کریں. صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا. اور اللہ آزمائشیں لیتا ہے بھائی. ہم اور آپ کی وسعت اور حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان لیا. مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے. جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ اس چھوٹے سے انسان کو 100-200 گرام کھانے والا کیا اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ بھروسہ کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. اور صبر کا پھل میٹھائی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر